الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين صدق الله العظيم یا ربی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعة لكل حول من الأحوال مقتحم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سب دوست با آواز بلند نماز والا درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میں صدقے جاں ان اکھیاں تو اے مدنی محبوب دیاں اکھیاں نے ان اکھیاں رب اگے رو رو کے امت دیاں لاجاں رکھیاں نے اے نین نہ سوندے راتاں نوں انہاں نینداں وی کم چکھیاں نے انمول ہن اکھیاں اے خالد جنہاں اے اکھیاں وی تکیاں نے انمول ہن خالد او اکھیاں جنہاں اے اکھیاں وی تکیاں نے میرے محترم بھائیوں اللہ رب العزت کا نہایت ہی فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کے خطبے میں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی میرا اور آپ کا اس جگہ میں بیٹھنا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے کہہ دو آمین میرے محترم بھائیوں اس دنیا میں پریشانی جب انسان پہ آتی ہے تو انسان تین طرح سے اپنی پریشانی کا اظہار کرتا ہے ایک تو انسان کے چہرے کی تین وجوہات ہوتی ہیں. انسان دیکھ کے سمجھ لیتا ہے کہ آج اقبال خان بہت پریشان ہے.
ان کے چہرے کے آثار دیکھ لیے، یا آج خوش بیٹھے ہیں، آج اقبال خان بہت خوش ہے، بھائی کوئی خوشی مل گئی، اس لیے انسان چہرے کے آثار دیکھ کے بتا دیتا ہے کہ آج فلاں بندہ خوش ہے یا انسان پریشان ہے۔ دوسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جو بول نہیں سکتے وہ اشارہ کر کے بتاتے ہیں کہ مجھے یہ پریشانی ہے، یہ تکلیف ہے۔ تیسرے نمبر پہ انسان کے آنسو ہوتے ہیں۔ بعض بندے زبان سے کچھ نہیں بولتے لیکن ان کی آنکھوں کے آنسو بتا دیتے ہیں کہ یہ بندہ بہت دکھی بندہ ہے، بہت پریشان بندہ ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ جو آنسو ہے نا، اس کی اللہ رب العزت کے ہاں بہت بڑی قدر ہے۔ اگر یہ آنسو اللہ رب العزت سے ڈر کے بہائے جائیں یا نبی پاک کی محبت میں بہائے جائیں تو پھر ان کی قیمت ہے۔ اگر یہ دنیاوی غرض کے لیے، دنیا کے لیے بہائے جائیں تو ان کی کوئی قدر نہیں ہے۔ کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں اور کسی کا عمر بھر کا رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ جو آنسو ہیں، اللہ پاک کے ڈر سے اگر انسان کی آنکھ سے ایک آنسو مکھی کے سر کے برابر بہہ جائے تو وہ جہنم کی آگ جس کو سمندروں کا پانی نہیں بجھا سکتا، انسان کے آنکھ کا ایک آنسو جو اللہ سے ڈر کر آنکھ سے نکلا ہو وہ اس جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو لوگ اللہ پاک سے ڈر کر جب قرآن پاک سنتے ہیں تو پھر ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ توجہ کرنا، غور کرنا، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کروں اللہ رب العزت میرے سمیت آپ سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین کا پاک قرآن بیان کرتا ہے، خالق کائنات فرماتے ہیں، فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ فرمایا جب وہ اس کتاب کو سنتے ہیں جو رسول اللہ پر نازل ہوئی ہے، یعنی جب وہ قرآن پاک کو سنتے ہیں، جو اللہ کے پیارے بندے ہیں، جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، جب ان کے سامنے قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو ان کی آنکھوں میں آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے وہ آنکھوں سے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر سورہ طور کی تلاوت فرما رہے تھے، جب اس آیت پر پہنچے ان عذاب ربک لواقع، ان عذاب ربک لواقع، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو گئے، ان کا رونا ہجکیوں میں بدل گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ کے اتنا روئے حتیٰ کہ اسی غم میں، اسی رونے میں بیمار ہو گئے۔ بیمار ہو کے جب گھر چارپائی پر پڑے ہوئے ہیں، لوگ حضرت عمر کا پتہ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خبر جب لیتے ہیں تو لوگ واپس آ کے یہ کہتے ہیں یار حضرت عمر اتنے بیمار ہو گئے، اتنے بیمار ہیں، پتہ نہیں وہ بچیں یا اللہ کو پیارے ہو جائیں، اتنے بیمار ہو گئے۔
کیوں بیمار ہوئے؟ صرف قرآن پاک کی ایک آیت نے حضرت عمر کو اتنا غمگین کر دیا کہ وہ بیمار ہو کے چارپائی پر پڑ گئے۔ آج ہم نے قرآن پاک سنا، ہمیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ ہم نے توجہ سے سنا ہی نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ کا کلام سنتے ہیں پھر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ ایک دن سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب پیغمبر آقا علیہ السلام کے پاس تشریف فرما تھے، نبی پاک کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں نبی پاک سے، اے میرے محبوب پیغمبر، آپ کی داڑھی میں تو سفید بال آ گئے، سونےو آپ تو بوڑھے ہو رہے ہیں۔ اے میرے محبوب پیغمبر، آپ تو بوڑھے ہو رہے ہیں، جس طرح ہم دیکھتے ہیں نا۔ او یار استاد جی، آپ کی داڑھی میں تو سفید بال آ گئے، آپ تو بوڑھے ہو رہے ہیں۔ اسی طرح سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، محبت ہی نا آپس میں، نبی پاک سے فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر، آپ بوڑھے ہو رہے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر صدیق، قرآن پاک کی سورہ تکویر نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ جب میں سورہ تکویر کی تلاوت کرتا ہوں مجھ پر اتنا غم طاری ہوتا ہے، اسی وجہ سے میں بوڑھا ہو رہا ہوں۔ اس طرح کی اور بھی جب میں سورتیں پڑھتا ہوں، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اس طرح کی جب میں اور بھی صورتیں پڑھتا ہوں، اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، کل قیامت والے دن اسی زمین سے سب خزانے باہر آ جائیں گے۔ انسان دیکھے گا اس دولت کی وجہ سے میں نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، اس دولت کی وجہ سے میں نے اپنے بھائی کے اوپر پرچہ کرا دیا، یہ وہ دولت پڑی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں ابو بکر صدیق، جب میں ان قرآن پاک کی صورتوں کی تلاوت کرتا ہوں، جب میں ان کی تلاوت کرتا ہوں، اسی وجہ سے میری آنکھوں، اسی وجہ سے میرے بال سفید ہو رہے ہیں، میں بوڑھا ہو رہا ہوں۔ فرمایا اسی وجہ سے میں بوڑھا ہو رہا ہوں جب میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، جس میں اللہ پاک نے یہ بتایا ہے قیامت والے دن آسمان پھٹ جائے گا، زمین میں دراڑیں پڑ جائیں گی، جو جنگل والے درندے شہروں کی طرف آئیں گے، شہروں کے لوگ جنگلوں کی طرف دوڑنا شروع کر دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اگر انسان اس کو تصور میں لائے تو پھر آنکھوں میں آنسو آئیں۔ ہم تو نہ اس طرح کی بات کرنا پسند کرتے ہیں، نہ اس طرح کی بات سننا پسند کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ ہم روئے ہیں دنیا کی خاطر، اگر ہمارے کاروبار میں گھاٹا پڑ گیا تو ہم نے رو رو کے برا حال کر دیا، اگر ہمارے کوئی زخم ہو گیا تو ہم نے رو رو کے برا حال کر دیا، اگر ہماری نوکری چلی گئی ہم نے رو رو کے ساری زندگی برا حال کر دیا۔ اے تیرا ساری دنیا کا رونا کسی کام کا نہیں، اگر اللہ سے ڈر کر تو ایک آنسو بہائے گا تو اللہ پاک ایک آنسو کی وجہ سے تیرے 70 سال کے گناہ دھو کے رکھ دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ اللہ سے اگر انسان ڈر کے ایک آنسو بہا دینا، دیکھے نا، اگر ایک قمیض دھونی ہو تو پانی کی ایک بالٹی لگ جاتی ہے۔ اگر انسان ایک قمیض دھوئے نا تو ایک بالٹی پانی کی لگ جاتی ہے۔
لیکن اگر انسان کی عمر 70-80 سال ہے، صرف ایک آنسو بہا دے، اللہ پاک فرماتے ہیں میں تیرے 70-80 سال کے سارے گناہ معاف کر دوں گا، اللہ سے ڈر کے۔ اللہ اکبر، اللہ نبی پاک کی محبت میں آنسو بہا دے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ سے نکلے مدینہ منورہ میں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، حاجی جا رہے ہیں مدینے میں، حاجی جا رہے ہیں عمرہ کے لیے، دعا کرو اللہ ہم سب کو بھی لے جائے، کہو آمین۔ مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، قدم رکھے ہیں جہاں پر میرے محبوب مدنی نے، زمانے کے محلوں سے وہ دونوں غار اچھے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ سے نکلے، مدینہ طیبہ میں نبی پاک میں مسجد نبوی بنوائی۔ جب مسجد نبوی بن گئی تو آمنہ کے لال جب وہاں خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، وہاں ایک کھجور کا خشک تنا تھا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کے نبی پاک خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن ایک عورت کہنے لگی، ایک بی بی کہنے لگی، سونے محبوب جی اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ممبر نہ بنوا دوں۔ میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، زیورات بڑے پختہ طریقے سے رکھتی ہیں، پیسے بہت سانب کے، لیکن یہ بھی بات یاد کرو نا، مسجد نبوی میں سب سے پہلے اگر کسی نے ممبر بنوایا ہے تو وہ ایک عورت نے بنوایا ہے۔ فرمایا سونے محبوب جی میں آپ کو ممبر نہ بنوا دوں؟ نبی پاک نے فرمایا بی بی جیسے آپ کی مرضی۔ اس نے ایک لکڑہارے کو بلایا، اس کو کہا کہ یہاں ممبر تیار کر دو۔ مسجد نبوی میں ممبر تیار ہو گیا۔ آمنہ کے لال گھر سے تشریف لائے، اس خشک تنے کے پاس سے گزر کے آمنہ کے لال ممبر پر تشریف لے آئے۔ جب ممبر پر نبی پاک نے خطبہ شروع کر دیا تو اچانک اس طرح آواز آئی جس طرح کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے، جس طرح کوئی بچہ رو رہا ہے۔ صحابہ اکرام نے ادھر ادھر دیکھا کہ آواز کیسی آواز آ رہی ہے۔ میرے محبوب پیغمبر نے خطبہ بند کر دیا۔ جب دیکھا تو اس خشک تنے سے اس طرح آواز آ رہی تھی جس طرح چھوٹا بچہ رو رہا ہو، اس طرح کھجور کے خشک تنے سے جس طرح چھوٹا بچہ رو رہا ہو۔ آمنہ کے لال آگے بڑھ کے اس خشک تنے کو سینے سے لگایا۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے وہ خشک تنا ایسے چپ ہو گیا جس طرح چھوٹے بچے کو ماں سینے کے ساتھ لگاتی ہے، وہ ہجکیاں بھر بھر کے چپ ہو جاتا ہے۔ فرمایا وہ تنا ایسے چپ ہو جس طرح انسان کی ماں ہے نا، ماں بچے کو پکڑ کر جب سینے سے لگاتی ہے وہ ہجکورے بھر بھر کے آہستہ آہستہ چپ ہو جاتا ہے، اس طرح وہ کھجور کا خشک تنا چپ ہوا۔ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ اگر میں اس کو چپ نہ کراتا تو قیامت تک یہ روتا رہتا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، وہ خشک تنا تھا، باہر سے خشک تھا مگر اندر سے نبی پاک کی محبت سے تر تھا۔ مگر ہم نے بھی کبھی آنسو بہائے ہیں نبی پاک کی محبت میں۔ ہم نے یار کا لو لیٹر پڑھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، کسی یار دوست کی کال آئی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کاروبار میں گھاٹا پڑ گیا آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کبھی نبی پاک کی یاد میں آنسو بہائے ہیں، کبھی اللہ سے ڈر کر بھی آنسو بہائے ہیں۔ جو انسان اللہ سے ڈر کے آنسو بہاتا ہے ان آنسوؤں کی قیمت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔
سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے مجھے بلایا اپنے پاس، فرمایا اے عبداللہ آج مجھے قرآن پاک پڑھ کے سنانا، آج مجھے قرآن پاک پڑھ کے سنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں سونے محبوب جی نازل تو آپ کے اوپر ہوا، میں کیسے پڑھ کے سناؤں؟ فرمایا نازل تو آپ پر ہوا ہے، آپ پڑھیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں عبداللہ آج میرا دل کرتا ہے میں کسی سے قرآن سنوں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے سورہ نساء شروع کر دی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ میں پڑھتا گیا حتیٰ کہ میں پڑھتا گیا اس مقام پہ پہنچانا، فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ جب میں اس آیت پر پہنچا اچانک میرے ہاتھ کو کسی نے ہاتھ لگایا، میں قرآن پڑھنے میں اتنا مگن تھا مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ جب میں نے آنکھیں کھولی میں نے نبی پاک کا چہرہ دیکھا تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ نبی پاک نے اشارہ کیا بس اے عبداللہ بس کر جا۔ نبی پاک نے فرمایا اے عبداللہ کیا تجھے پتا ہے کہ اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں سونے محبوب جی کل قیامت والے دن اللہ پاک کے سامنے ہر امت کا کے لیے گواہ پیش کیا جائے گا، آپ کو بھی بطور گواہ اپنی امت کے لیے پیش کیا جائے گا، آپ اپنی امت کی گواہی دیں گے۔ نبی پاک فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا، اللہ پاک فرمائیں گے اے عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا کہ ان کو کہ یہ آپ کی اماں کو سجدہ کریں؟ کیا آپ نے کہا تھا کہ یہ مریم کو سجدہ کریں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں کانپنا شروع کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نبی پاک فرماتے ہیں اس کل قیامت والے دن میری امت کے بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے مجھے خلاف گواہی دینی پڑے گی۔ فرمایا کچھ ایسے لوگ ہوں گے میری امت کے جن کے خلاف مجھے گواہی دینی پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا ذرا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پاک نے ہر نبی کو ایک دعا دی ہے کہ جب بھی مانگے گا جیسے مانگے گا جتنی مانگے گا اللہ پاک اسے عطا کر دیں گے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں سونے محبوب جی آپ کو بھی دی ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں ہاں مجھے بھی اللہ پاک نے ایک دعا دی ہے، لیکن سب نبی نے مانگ لی مگر میں نے نہیں مانگی۔ کیوں یا رسول اللہ آپ نے کیوں نہیں مانگی؟ نبی پاک پر بڑی مصیبتیں آئی، بڑی پریشانیاں آئی، بڑا تنگ کیا گیا، بڑی اس طرح کی مشکلات آئی۔ نبی پاک کے پاس گھر میں کھانا نہیں۔ نبی اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر اگر تو اشارہ کر دے اس اود پہاڑ کو میں سونا بنا دوں، دعا تو مانگو نا۔ نبی پاک نے فاقے برداشت کیے مگر دعا نہیں مانگی۔ شیب ابی طالب نے نبی پاک کو 2.5-3 سال وہاں بند کیا۔ نبی پاک کے صحابہ نے درختوں کے پتے کھا کے گزارا کیا مگر دعا نہیں مانگی۔ کیوں نہیں دعا مانگی؟ نبی پاک فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا جب ہر نبی کہے گا نفسی نفسی، اس وقت میں کہوں گا اللہم امتی اللہم امتی۔ جب ہر بندہ پریشان ہوگا، ہر نبی پریشان ہوگا، میں اس وقت اللہ سے دعا مانگ کے اپنی امت کی بخشش کرا لوں گا۔ فرمایا میں اس وقت مانگوں گا۔ میرے تمہارے لیے نبی پاک ساری زندگی رو رو کر دعا مانگتے رہے۔ یہاں تو اگر آدمی پرائمری پڑھتا ہے پھر مڈل، جب وہ اونچے لیول پر جاتا ہے نا ان کے پاس پیسہ آتا ہے
جا کے سلام لو نا وہ ادھر منہ کر لیتا، میں اسے جانتا ہی نہیں ہوں، لیکن آمنہ کے لال پہلے آسمان پر، پھر دوسرے، تیسرے، ساتویں سدرۃ المنتہا پہ جا کے نبی پاک نے میری اور تیری وہاں جا کے بات کی ہے کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے، میرے اور آپ کے لیے ہم نے جہاں بھی ہمیں آئے، اگر انسان کی زندگی 20 سال ہے تو اپنی 20 سال کی زندگی میں نظر ڈال کے دیکھے کس دن ہم نے نبی پاک کی سنتوں کو اپنے پاؤں کے نیچے نہیں روندا۔ نبی پاک نے ہر جگہ پہ ہمارے لیے آنسو بہائے، اتنا تو کوئی باپ اکلوتے بیٹے کے لیے نہیں کرتا جتنے نبی پاک نے اپنے ہر امتی کے لیے دعائیں کی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا